السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ امام حسین علیہ السلام عالم تشیع کے تیسرے امام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے دوسرے فرزند، مولا علی کے دوسرے فرزند ہیں، اور وہ نسل جو حضرت فاطمہ زہرا کے بطن سے امیر المومنین کی نسل چلی ہے، اس میں دوسری حیثیت جناب امام حسین علیہ السلام کی۔ پہلے بیٹے امام حسن علیہ السلام ہیں، اور دوسرے فرزند جناب امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو آپ کی عظمت اور آپ کا کردار علمی دنیا اور تاریخ کے اندر اور اسلامی دنیا میں، صرف اسلامی دنیا میں نہیں، ورلڈ ہسٹری کے اندر امام حسین کی جو حیثیت ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے لیے جو قربانی پیش کی اور اسلام کے لیے جو کارنامے انجام دیے، وہ تاریخ میں بالکل جداگانہ ہے، اور ایسی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ملتی جو نظیر امام حسین علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آغوش مصطفیٰ میں پلے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی گود میں امام حسین علیہ السلام پروان چڑھے ہیں، اور آپ نے وہ واقعات، یہ بہت ہی سامنے کے واقعات ہیں جو تاریخ میں مشہور ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں، اسے پورا عالم اسلام تسلیم کرتا ہے کہ حالت سجدہ میں پیغمبر اسلام سجدے کے عالم میں تھے، کہ امام حسین علیہ السلام پشت مبارک پہ آ گئے، اور پیغمبر اسلام نے کثرت سے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا، اور پیغمبر کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہاں تک کہ حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے خود پشت مبارک سے نہیں اتر گئے۔ یہ سوچنے والا مرحلہ ہے کہ اللہ جس کے اتنے ناز اٹھا رہا ہے وہ کون ہو سکتا ہے، اس کی شخصیت کیا ہوگی۔ اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اسلام سمجھنا چاہیے۔ اسلام آج جو ہمارے سامنے ہے اور اسلام جو باقی ہے، یہ حسین علیہ السلام کے ایثار کا کارنامہ ہے، قربانی کا کارنامہ ہے۔ حسین علیہ السلام نے یزیدی ظلم، یزیدی طاقت اور یزیدی شکنجے سے اسلام کو بچا لیا۔ قیامت تک کے لیے حسین علیہ السلام نے اسلام کو محفوظ فرمایا، اسلام کو بچایا۔ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرے، اور تمام عالم اسلام امام حسین علیہ السلام کی آمد پر اسی طرح جشن منائے جیسے عالم شیعت میں جشن منایا جاتا ہے۔ شیعی دنیا میں آج کی تاریخ بڑی معتبر تاریخ، بڑی مبارک تاریخ، بڑی اہم تاریخ اور بہت عظیم تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جگہ جگہ جشن بھی منائے جاتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے، نذر و نیاز کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ہی وہ عظیم شخصیت ہے جن کے صدقے میں اسلام باقی ہے، اور جن کی وجہ سے، جن کی قربانی کے نتیجے میں اسلام باقی ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ اسلام کو اللہ باقی رکھے ہوئے ہے۔ جی، اسلام حسین علیہ السلام کی پیغمبر کی وصال، پیغمبر کی وفات اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے درمیان بھی اسلام تھا، مگر وہ جیسا اسلام تھا اسے تاریخ اچھی طرح جانتی ہے، اہل اسلام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت میں، اس دور میں کیا کیا ہوا، بنام اسلام ہوا۔ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اسلام نام تو رہتا، مگر شکل اسلام کیا ہوتی یہ نہیں معلوم، مگر حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے اسلام کی شکل کو اجاگر کر دیا، رونما کر دیا، اور اپنے نانا کے دین کو زندہ فرمایا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ آج اسی حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ آئیے کچھ کلمات، کچھ باتیں اس سلسلے سے اور اس ضمن میں
ہو جانا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے جہاں انسان آئے وہاں فرشتے بھی آئے، ملائک بھی آئے، اور فرشتوں میں ایک فطرس نامی فرشتہ تھا کہ جو معظم پروردگار تھا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد، ولادت باسعادت کی مبارکباد دینے کے لیے آیا پیغمبر اسلام، اور پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جاؤ، اور پیغمبر کو مبارکباد دینے کے بعد اس نے گزارش کی کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام اس کے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بن جائے، اور پیغمبر دعا فرمائے تاکہ اس پیغمبر کی دعا سے اس کی خطا معاف ہو جائے، خطا معاف ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ تم میرے لال حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس ہو جاؤ، یعنی پیغمبر اسلام کا نواسا حسین اس وقت گہوارے میں جھولے میں آرام فرما رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا گہوارے سے مس ہو جاؤ، اور گہوارے سے جسم کو خود کو مس کرو، جہاں سے بالوں پر ختم کیے گئے ہیں اسی سب کو مس کرو۔ جسم کو مس کرنا تھا کہ بالوں پر میسر آ گئے، اور بالوں پر جب ملے تو جبریل یہ فطرس یہ کہتا ہوا اڑا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، مجھے حسین نے قوت پرواز دی ہے، مجھے حسین نے بالوں پر عطا کیے ہیں۔ بہت پرانے بچپن میں سنا کرتے تھے، آج سناتے ہیں کہ قطع بڑا عجیب قطع ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فرمان نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اعجاز ولی لکھا ہے۔ کہنے والے کو خدا اگر زندہ ہے تو طول عمر عطا فرمائے، اور اگر مر چکا دنیا سے جا چکا تو ان مصروں کے کہنے والے کو خدا کروٹ جنت عطا فرمائے۔ کوئی کہتا ہے کہ فرمان نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اعجاز ولی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فرمان نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اعجاز ولی لکھا ہے۔ ہم نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ 9 جنوری 626 ہجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، جو عربی اعتبار سے اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 3 شعبان سن 4 ہجری ہے۔ 9 جنوری سن 626 عیسوی امام کی ولادت، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان سن 4 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ سب کو امام حسین السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک۔ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے، خدا برکتوں کا نزول فرمائے، خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔